مسلمہ کذاب۔ حقیقی نام مسلمہ بن خبیب، عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کے مدعی کے طور پر سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ معاملہ جیسے تیسے تھا چلتا رہا۔ مسلمہ نے آپ کو مکتوب بھی لکھا اور اپنی نبوت میں شریک کرنے کو کہا، جسے آپ نے یکسر مسترد کر دیا اور اس کا عملی رد کر کے اسے کذاب ثابت کر دیا۔ آپ کے وصال کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمان دیگر مرتدین کے خاتمے میں مصروف تھے، اس دوران مسلمہ اپنا دعوت نبوت عام کرنے میں مصروف رہا اور اس نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ اس کا 40,000 کا لشکر یمامہ کی وادیوں میں پھیل گیا۔ اس نے باقاعدہ خلافت کی عملداری کو چیلنج کیا اور بغاوت پر اتر آیا اور اپنی نبوت نہ ماننے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، چنانچہ اس کی سرکوبی ناگزیر ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کی مقابلے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ کی طرف روانہ کیا اور اکرمہ کی مدد کے لیے شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روانہ کیا۔ شرجیل کے پہنچنے سے قبل ہی اکرمہ نے لڑائی کا آغاز کر دیا، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ اس عرصہ میں شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدد کو آ پہنچے، لیکن دشمن کی قوت بہت بڑھ چکی تھی۔ مسلمہ کی نبوت کی تائید بنی حنیفہ نے بھی کی۔ اس وقت اس کا بہت زور تھا۔ شرجیل نے بھی پہنچتے ہی دشمن سے مقابلہ کر دیا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس عرصہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مرتدین سے نپٹ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر نے انہیں اکرمہ اور شرجیل کی مدد کے لیے یمامہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر یمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمہ بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی اطلاع سن کر مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہوا اور یمامہ سے باہر صف آرائی کی۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 13,000 تھی۔ فریقین میں نہایت سخت مقابلہ ہوا۔ پہلا مقابلہ بنو حنیفہ سے ہوا۔ اسلامی لشکر نے اس دلیری سے مقابلہ کیا کہ بنو حنیفہ بدحواس ہو کر بھاگ نکلے اور مسلمہ کے باقی آدمی ایک ایک کر کے خالد کی فوج کا نشانہ بنتے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مسلمہ نے لڑائی کی یہ صورتحال دیکھی تو وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ نکلا اور میدان جنگ سے کچھ دور ایک باغ میں پناہ لی، لیکن مسلمانوں کو تو اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنا تھا، اس لیے خالد بن ولید نے باغ کا محاصرہ کر لیا۔ باغ کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ اس کو کوئی بھی پار نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت ایک صحابی حضرت زید بن قیس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، میں یہ دیوار پار کر کے تمہارے لیے دروازے کو کھول دوں گا اگر تم مجھے ایک اونچی سیڑھی بنا دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے۔ اگلے دن حضرت زید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڑھی کے ساتھ باغ میں اتر گئے۔ تب مسلمہ کذاب نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ تب اس کے فوجیوں نے حضرت زید بن قیس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ لڑائی میں حضرت زید بن قیس کا کندھا کٹ گیا، پھر بھی انہوں نے دروازے کو کھول دیا۔ ادھر مسلمان صف بندی کر چکے تھے۔ مسلمان اندر داخل ہوئے اور ایک دفعہ پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ لے کر مسلمہ کو پکارا، یا عدو اللہ، او مسلمہ پر پھینک دیا، مگر اس کے محافظوں نے ڈال بن کر اس کو بچا لیا۔ اس وقت کے محافظ غیر ختمی طور پر اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی بن حرب، جو مسلمان ہو چکے تھے، اس نے نیزہ مارا کہ مسلمہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ اس طرح اس نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا کفارہ بھی ادا کر دیا۔ اس کے لشکر کے نصف آدمی مارے گئے،
تقریباً یمامہ کے ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل یمامہ سے صلح کر لی۔ یہ جنگ یمامہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ مسلمہ اور دیگر مدعیان نبوت کے خاتمے سے اسلامی سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا خطرے کا خاتمہ ہو گیا، جس میں اہم کردار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت و سیاسی بصیرت کا تھا۔ اسلام کو انتشار سے بچانے کے لیے یہ آپ کا نہایت اہم کارنامہ ہے۔ اسلامی تاریخ کے یہ جہادی واقعات سبق دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے دین اور پیغام کی ان کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام نے کتنی کاوشوں سے حفاظت کر کے اگلی نسلوں تک پہنچایا اور دنیا اور آخرت کے لیے سرمایہ بنایا۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا۔